7 ربیع اول کو ہفتے کے دن سب لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لینا، صرف 21 بار پڑھتے ہی آپ جو مانگو گے مل جائے گا۔ بے شک آزما لو، آزمودہ وظیفہ ہے یہ، آپ لوگ سب آزما لیجئے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کا صرف کہنا ہوتا ہے، وہ چیزوں وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے کچھ مانگا ہے کسی طرح ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل بے شک یہی کہتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ربیع اول کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ہر گھڑی قبولیت کے، ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو ہر حاجت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ربیع اول کے مہینے میں سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والوں، یہ اس محبوب کی آمد ہے جس کے لیے چند پرندے آسمان و زمین بنائے گئے۔ 7 ربیع اول ہفتے کے دن جو بندہ صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ ہمارے آنے والی نسلوں تک رزق کے دروازے کھول دے گا، ہمارے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل فرما دے گا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام، ایک ایسے نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ربیع اول کے مہینے میں رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کو منانا چاہتے ہو، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہو، تو 7 ربیع اول ہفتے کے دن یعنی کہ آج یہ جلالی اسم اعظم صرف 21 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ، یہ نام پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ جو ان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر کافی چلے جاتے ہیں، یا تو انکار کر دیتے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے، بیٹیاں خود یہ وظیفہ کر لیں، ماں باپ کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ مولا کریم رشتوں کی بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں ختم فرما دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ بس نیت کرتے جائیں، نیت جس حاجت کی کرو گے، من پسند نوکری، اگر نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نوکری آپ کو ملے، 7 ربیع اول ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کا نام 21 بار پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آج آپ کے قریبی لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، اندر ہی اندر آپ کی بربادی اور تباہی کا انتظار کرتے ہیں، ہر منافقت کے منافقین کی، حاسدین کی حسد سے اور جادو و جنات کروانے والوں سے بچنا چاہتے ہو، تو 7 ربیع اول ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بے ہدف ہے کہ مانگنے والے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں کامیابی مقرر ہو جاتی ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ 7 ربیع اول کے دن کا وظیفہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج لاپرواہی کر کے اس خاص قبولیت کی گھڑی کو ضائع کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنے کے اہتمام کرتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کی چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے، جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور نا امید نہ ہونا چاہیے، حالت جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کرے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کر اندروز
ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی، بس امید اور نا امیدی کے بیچ اللہ ہے، بچا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر دیر سے کرتا ہے، اور میرے دوست ایسے بھی ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا اور وہ فوراً ہی اثر کر گیا۔ ناظرین، یہ ساری بات توجہ کی ہے کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں اور اس بھروسے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھتے ہی دولت مل جائے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب 7 ربیع الاول ہفتے کا دن ہے، ربیع الاول کا پہلا ہفتہ ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 یا 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کی جو خواہش ہے، جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو مصیبت ہے، جس کی جو بھی بندشیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہوں، وہ ہر طرح کی مسائل کے حل کے لیے 7 ربیع الاول ہفتے کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھیں، 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کا یہ ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والا کرام پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والا اکرام سر رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا ذوالجلال والا کرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبے سے مانگتے ہی چلے جائیں۔ یا ذوالجلال والا کرام پڑھتے دوران آپ پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی۔ یا ذوالجلال والا اکرام اگر ہو سکیں اس وقت سجدہ ممکن ہے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں جا کر پڑھیے گا۔ 1 ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کا ہے، گھڑیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ اور سجدے کی حالت ہو۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب ترین جا کر رب سے مانگ لیجئے گا۔ صرف 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے رہے دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یا گھر میں جو بھی افراد ہیں سب کو کہہ دیجئے گا اس وظیفے کے دوران آپ کو تنگ نہ کیجئے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے یہ جو 2 منٹ کا وظیفہ پڑھے جائے گا، وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن کاملات معجزات جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کے کاملات کو، رب کی معجزات کو، رب کی فیصلوں کو، رب کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہوں، وہ 7 ربیع الاول ہفتے کے دن ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، نہیں تو مصلی پر بیٹھ کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ 21 بار توجہ اور دھیان سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ نے صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو قرآن کے سب سے لاڈلی
سب سے چھوٹی، سب سے طاقتور، سب سے عظمت والی صورت ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر سے رزق اور دولت کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ سورہ کوثر سے ہر طرح کی تنگدستیاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور سورہ ناس سے آپ کا چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے دوبارہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ سورہ ناس سے آپ حاسدین کے حسد سے، منافقین کے منافقت سے اور ہر طرح کے شر سے رب کی حفاظت میں چل جائیں گے۔ سورۃ الناس سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ ناس القرآن مجید کے آخری صفات کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، گھر کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ قرآن مجید کے آخری صفت پر سورہ ناس کو 3 بار پڑھیں، سورہ کوثر کو 3 بار پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام کو 21 بار پڑھیں۔ بتائی گئی ترتیب سے، بتائے گئے طریقے سے شروع سے اب تک جس طرح بتایا ہے، جتنی بار بتایا ہے، پڑھنے کی دیر ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی قرض دار دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت مل جائیں گی۔ اللہ والوں، دنیا جہاں کی بہترین کے فیصلے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جس چیز پر ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ لمحات میں ہیں، لمحات جو ہیں وہ سال میں ایک بار آتے ہیں۔ 7 ربیع الاول ہفتے کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت طاقتور ہے، ایک بار لازمی کیجیے گا۔ جس کو جب وقت ملے، دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہو، وظیفہ لازمی کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر حاجت کو پورا فرمائیے گا، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیے گا، تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف سے محفوظ فرمائیے گا، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔